بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرات، جیسا کہ ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عظمت و شہادت کے متعلق پڑھ رہے تھے، اسی ضمن میں فرماتے ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، تو میں نے خواب میں چند لوگوں کو دیکھا۔ تو کئی لوگ تھے، ان میں سے چند ایسے لوگ تھے، وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے جسموں پہ خمیص تھی۔ تو بعض کی خمیص ان کے پیٹ تک تھی، بعض کی خمیص ان کے سینوں تک تھی، اور بعض کی خمیص ان کے سر تک تھی، یعنی سینے پورا مکمل جو ہوتا۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک ایسے شخص ہیں، ان کی خمیص تو جسم پہ پوری ڈھکی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیچھے بھی ان کی خمیص لٹکی ہوئی ہے۔ انہوں چل رہے ہیں تو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خمیص کو گھسیٹ رہے ہیں۔ تو صحابہ فرمائے، وہ کون تھے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا، یہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ جن کے جسم پر پوری خمیص بھی تھی اور وہ خمیص کو کھینچتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو پھر صحابہ نے فرمایا، یہ خواب کی کیا تعبیر ہے جو اپنے جسم کو پورے ڈھکے ہوئے ہیں اور خمیص کو کھینچ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تعویل یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خمیص بھی لمبی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ ان سے دین کا بہت زیادہ کام لے گا۔ تو لہذا ہر صحابی اپنے اپنے اعتبار سے دین کی خدمت کیے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہے کہ آپ نے دین کی بھی خدمت کی اور لوگوں کی بھی خدمت کی، اور کئی ایسے کام کیے، جیسا کہ مسافروں کے لیے یہ پانی کا انتظام کرنا، گھروں کا انتظام کرنا، بیوہ عورتوں کے لیے کھانے کا، غریبوں کے لیے، یہاں تک کہ جیل خانوں میں قیدیوں کو بھی اچھا کھانے کا اہتمام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ اور یہاں تک کہ قرآن کریم کے جو اعراب اور اس کے جمع کرنے میں جو سب سے زیادہ کام کیے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر آپ کے شان کے بارے میں فرمایا، ایک دروازہ ایسا ہے، اگر وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا تو دین میں فساد آئے گا۔ تو صحابہ بولے، وہ کون سا دروازہ ہے؟ تو بولے، یہ عمر بن خطاب ہے۔ تو جب ان کا انتقال ہوگا تو لوگ آپس میں لڑیں گے، بحث کریں گے۔ تو لہذا آپ کے وصال کے بعد ایسے ہی ہوا، اسلام میں پھوٹ پڑ گئی، مسلمان آپس میں لڑنے لگ گئے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک تھے، مسلمان ملے ہوئے تھے، کسی فتنے کو آپ نے بڑھنے نہیں دیا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم تمام مومنین کو ہر صحابی کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مولا ہماری مغفرت فرما۔